نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ اور زندہ میں فرق یہ ہے کہ جیسے ذکر الہی جو کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو بندہ زندہ ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے، جمعوں کے، ان حلقات کے بارے میں کتنی عظیم حدیث نبی کریم نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی قسم ہم سب کے لیے یہ خوشخبری کی ایک بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ نبی کریم نے کہا فرشتوں کو جب ان کا مطلوب اور مقصود مل جاتا ہے، فرشتوں کو جب ان کا مطلوب اور مقصود مل جاتا ہے، اللہ کے رسول فرشتوں کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں اور وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ذکر کی مجلس کی کیفیت بھی رسول اللہ نے بیان کر دی۔ وہ مجلسیں جن میں ان تین باتوں میں سے اور یا یہ تین باتیں ہو رہی ہوں، ایک اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو، دوسری بات لوگوں کو جنت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہو، جنت کا ذکر ہو رہا ہو، تیسری بات لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہو، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہو، یا جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ جہاں پہ یہ تین باتیں ہو رہی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں ان تین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی، فرشتے اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں اور جلدی پا لیتے ہیں۔ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ، فلاں مسجد میں اللہ کے ذکر کی ایک ایسی مجلس ہو رہی ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، فرشتے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اس مجلس کے اوپر جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بتا دیا اطمینان سکینت کا نزول ہوتا ہے، وہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ذکر کے ایک عظیم الشان حلقے سے ہو کے آئے ہیں، اچھا، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی قوت، آپ کی طاقت بیان ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیں اللہ پھر تو ہمیشہ آپ ہی کی بلندی بیان کرتے رہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جنت کا طلب تھی، جنت کے حصول کی خواہش تھی، سارے آپ سے اسی بات کے متمنی تھے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جنت مانگ رہے تھے، جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے پھر تو ہر وقت اس کی جستجو کرتے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو ہر وقت اسی کے لیے تگ و دو کرتے کہ اس سے دور ہو جائیں، اس سے بچ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان الفاظ کو ادا کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ اشہدکم، اے فرشتوں گواہ رہنا، انی قد غفرت لہم، اس پوری مجلس کو میں نے معاف کر دیا، جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ فرشتے جو خود پیغام لے کے گئے ہیں رب تعالیٰ کے پاس، یہ ساری کی ساری مجلس کا احوال لے کے گئے ہیں، لے کے اسی لیے گئے کہ ان نیک بندوں کی سفارش کی جائے، اللہ رب العزت انہیں کچھ انعام دیں۔ اور جب انعام کا اعلان سنا تو فرشتے بول اٹھے کہ ہم جب اس مجلس میں گئے تھے ایک بندہ اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، اس کا کام تھا سینیٹری کا۔ ایک بندہ مثال سمجھا رہا، وہ اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں تھا آیا، اس کا کام تو الیکٹریشن کا تھا، ایک تو صفائی والا تھا، ایک تو انتظامیہ کا بندہ تھا، وہ تو اس کی مجلس میں شامل نہیں ہوا۔ اور بعض لوگ گزرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے اور صرف ان کے کان لگے تھے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ تو اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے آئے تھے کہ مسجد میں فلاں چیز پہنچا دی جائے، اس ذکر کے حلقے میں فلاں انتظامی کوئی کام ہے ادھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی دیکھیے، اللہ رب العزت کو فرشتے کہہ رہے ہیں
فلان لیس منہم، فلاں بندہ اللہ ان میں نہیں تھا، وہ اپنے کام آیا تھا، صفے پہنچانے آیا تھا وغیرہ وغیرہ، انما جاء لحاجہ، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت جواب دے گا ہم الجلساء، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو کفیت جس مجلس کی تم نے میرے سامنے رکھ دی ہے، وہ سارے کے سارے چاہے پاس سے گزر رہے ہوں چاہے اپنے کام آئے ہوں اسی مجلس میں شامل ہیں، اور ایسی مجلس کو رب تعالیٰ نے پورے کی پوری مجلس کو معاف کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مجلس میں شامل فرما لے، اللہ رب العزت ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما لے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ وہ ہے، رب تعالیٰ وہ ہے، ہم نے یقین مانیے اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی۔ رب تعالیٰ، کیا بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے فائدہ بھی بندے کا ہے،